بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جادو سحر کا فوری خاتمہ۔ اگر کوئی ایسا مریض ہو جس پر کالا جادو، ٹونا، سحر وغیرہ ہو گیا ہو اور وہ حد سے زیادہ بیمار ہو گیا ہو، بستر پر پڑ چکا ہو، تو اس کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ اس عمل کو جمعرات کے دن آپ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ جتنا بھی سخت سے سخت مریض ہوگا، سخت سے سخت پرانے سے پرانا مرض ہوگا، جادو ٹونا کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ عمل نہایت ہی آسان سا ہے۔ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیں تاکہ کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ تو محترم سامعین کرام، جب سخت جادو سے مرض بہت بڑھ گیا ہو تو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کو کریں، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ وضو کر لینا ہے۔ جو بندہ قرآن پاک پڑھ لیتا ہو اچھے طریقے سے، اس بندے کو بٹھائیں مریض کے ساتھ۔ اگر مریض ساتھ ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر مریض پاس نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے پاس آپ نے نمک رکھ لینا ہے اور تیل اور پانی رکھ لینا ہے۔ یہ تین چیزیں اپنے پاس آپ نے رکھ لینی ہے۔ مریض بھی اگر پاس ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر مریض پاس نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان تین چیزوں کو، پانی، نمک اور تیل کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور مریض بھی اگر سامنے ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دینی ہے۔ جب ایک صفحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ان سب اشیاء پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور ایک مریض پر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس ترتیب سے یہ صورت آپ نے پوری کرنی ہے، سورہ بقرہ ترتیب سے، کہ ہر صفحہ کے بعد آپ نے تیل، پانی اور نمک پر آپ نے پھونک مارنی ہے، اور مریض کے اوپر بھی آپ نے پھونک مارنی ہے۔ جمعرات کے دن، کسی بھی جمعرات کے دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور ہر جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب تک آپ کا مریض جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص بندہ ہی پڑھے، کوئی بھی ہمارا بھائی، کوئی بھی ہماری بہن اس عمل کو کر سکتے ہیں، سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج اگر کس نے ایک نے پڑھی ہے تو اگلی جمعرات کو کوئی دوسرا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس سے اگلی جمعرات کو کوئی تیسرا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ 2-3 جمعرات کو آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جتنا بھی سخت سے سخت کالا جادو ہوگا، سحر ہوگا، جنات ہوں گے، مرض ہوگا، انشاءاللہ عز و جل وہ ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ 1.25 کلو آپ نے گوشت بغیر ہڈی کا لے لینا ہے، اور اس کا آپ نے صدقہ کرنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے علاوہ بھی ہر ہفتہ یا منگل کو بھی اگر ہو سکے، آپ کی جیب اجازت دے تو 1 کلو آپ نے گوشت کا صدقہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے اتنے پیسے دینے کی، 1 کلو گوشت لینے کی، 1-2 بوٹی اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے۔ اگر 1 کلو کی حیثیت ہے تو آپ 1 کلو کر لیں، اور اگر 1 کلو کی حیثیت نہیں ہے تو جتنا مرضی ہو سکے 1 بوٹی، 2 بوٹی، 3 بوٹی عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی کر دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر ہفتہ یا منگل کے دن بھی آپ نے حسب توفیق جتنا ہو سکے آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے گوشت کا بغیر ہڈی کے۔ اور جب تک آپ کا مریض ٹھیک نہ ہو جائے اس کو آپ نے مسلسل جاری رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جادو کی وجہ سے بیماری میں فوری افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر مریض نمک نہ کھا سکتا ہو، نمک اس کو منع ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمک نہ کھائے، مگر پانی اس کو پلا دیں، اور تیل جو ہے وہ اس کے سر میں، اس کے جسم پر مالش کر دیں، اور اس کے سر پہ بھی لگا دیں۔ گھر کی دیواروں پر بھی اس کے پانی کے چھینٹے مار دیں۔ جو آپ نے پانی دم کیا ہے جمعرات کو، اس پانی کو گھر کی دیواروں پر بھی آپ نے چھڑک دینا ہے، اور مریض کو بھی پلانا ہے، اور تیل کی مالش بھی کرنی ہے جسم پر، اور اس کے سر پر بھی لگانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ 1-2 جمعرات کے عمل سے ہی آپ کا مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا، اور جتنا بھی سخت سے سخت جادو ہوگا، سحر ہوگا، جنات ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔